کلاس، میرا نام سعدیہ انم ہے اور میری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے تنقید میں کولرج کا نظریہ متخیلہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو تنقید کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ تنقید عربی زبان کا لفظ ہے۔ تنقید کا مادہ نقد سے ہے، جس کی معنی ہے خرا اور کھوٹے کی پہچان کرنا۔ تنقید ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں کسی بھی شخص، چیز یا پھر صنف کے منفی اور مثبت پہلو گنوائے جاتے ہیں۔ دور جدید میں تنقید کو صرف ناقص بیان کرنا تصور کیا جاتا ہے، مگر ایسا خیال بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی بھی شے کے صرف خامیاں بیان کر دینے سے اصلاح نہیں ہو جاتی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کولرج۔ اس پریزنٹیشن کے ٹاپک میں ہم نے کولرج کو بطور تنقید نگار لینا ہے۔ کولرج 1772 میں انگلستان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، جہاں اس کا باپ ایک پادری تھا۔ 10 سال کی عمر کا تھا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ایک اچھا آدمی تھا، شاعری اور فلسفہ کے مطالعے میں اس کی رہنمائی کرتا تھا۔ 16 سال کی عمر کو پہنچا تو اس میں بڑی ادبی اور فکری تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس کی بہن کی وفات کے بعد اس نے اس کا بہت زیادہ اثر قبول کیا۔ ان کی ورڈورتھ کے ساتھ بہت گہری دوستی تھی، ان کے ناقابل یقین تعلق میں بدل گئی تھی۔ ورڈورتھ کو روحانی بھائی کہتا تھا۔ لوگوں کے درمیان یہ اس طرح مشہور تھا کہ 2 بدن اور 1 روح۔ کولرج نے تنقید کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا۔ انہوں نے شاعر، نقاد، خوبصورت گفتگو کرنے والے رومانوی تحریک کا آغاز کیا اور یہ ایک رومانوی شاعر تھے۔ ان کی تنقید کے بارے میں سب سے زیادہ مقبول ترین کتاب بائیوگرافیا ہے۔ 1844 میں انہوں نے وفات پائی۔ موت برحق ہے تو پھر موت سے کیسا ڈرنا، موت برحق ہے تو موت سے کیسا ڈرنا، ایک ہجرت ہی تو ہے، نقب مکانی ہی تو ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ نظریہ یعنی کہ متخیلہ کیا ہوتا ہے۔ متخیلہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تخیل کو انگریزی میں امیجنیشن کہتے ہیں۔ تخیل کی مدد سے ہم سب سے پہلے موجودہ مواد کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ ایک نئی شے وقوع پذیر ہو جائے، یعنی کہ ناموجود کو تصور کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ تخیل۔ بقول آئنسٹائن، تخیل علم سے بالا تر ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کولرج نے تنقید کے مطابق نظریہ متخیلہ کس طرح پیش کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب تخلیقی کاموں کو جانچنے کے اصول میں تخیل کو اس طرح بیان کیا کہ بکھری ہوئی چیزوں کو، حالات و واقعات کو اس طرح مرتب کیا جائے اور ان کو ایک وحدت میں کیسے پرو دیا جائے کہ اس مقصد کے لیے کولرج نے نہایت فلسفانہ نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہوئے متخیلہ کا نظریہ پیش کیا، جو کہ مغربی ادب میں نیا تو نہیں تھا، کیونکہ کولرج سے پہلے شیلے بھی اس جیسے متخیلہ کے نظریے کو بیان کر چکے ہیں۔ ان کی کتاب بائیوگرافیا، جو کہ تنقید کے بارے میں بہت عظیم کتاب ہے، اس میں انہوں نے نظریہ متخیلہ کے بارے میں لکھا۔ ایک نقاد بائیوگرافیا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ انگریزی میں عظیم ترین تنقیدی کتاب ہے اور دنیا کی زبانوں میں سب سے زیادہ پریشان کن کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب میں بیان کیے گئے الفاظ بہت زیادہ ساذج و مخفف ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کولرج کے نظریہ متخیلہ۔ کولرج کے نزدیک متخیلہ وہ قوت ہے جو خالق کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ مختلف اشیاء کے درمیان ان کی صفات کا فرق کر سکے اور ان کے درمیان ربط کو بیان کر سکے۔ کولرج نے متخیلہ کا 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: اولین متخیلہ اور ثانی متخیلہ۔ اولین متخیلہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن کی وہ قوت ہے جو مختلف چیزوں کے ادراک کو ذہنی اسٹور میں جمع کرتی ہے۔ اولین متخیلہ حواس خمسہ پر انحصار کرتا ہے، یعنی سونگھنا، چھونا اور سننے کے ذریعے جو تاثرات اور تصورات حاصل ہوتے ہیں وہ بکھری ہوئی شکل میں اولین متخیلہ کے ذریعے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اولین متخیلہ کو ترکیبی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اولین متخیلہ جتنا فاعل اور متحرک ہوگا، اتنا ہی زیادہ چیزوں کا ادراک اکٹھا کر سکے گا۔ اولین متخیلہ انسان کے ذہن کی شعوری قوتوں سے منسلک اور بھی بہت سی ایسی چیزوں کا ادراک اور شعوری ہے جمع کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد ثانی متخیلہ آ جاتا ہے۔
ثانوی متخیلہ کیا ہوتا ہے؟ اولی متخیلہ میں حواس خمسہ کے ذریعے جو تاثرات و تصورات اور واقعات جمع کرتا ہے۔ ثانوی متخیلہ اسے انوکھے وسائل کے ذریعے نئے رویے کی پیش کر دیتا ہے۔ اس بات کو ایک سادہ سی مثال کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں، یعنی اولین متخیلہ ایک اسٹور کی مانند ہے جس میں حواس خمسہ سے حاصل شدہ علم کا ادراک موجود ہوتا ہے اور یہ ایک شعوری عمل ہے۔ پھر مشابہتیں دیکھنے والی آنکھ جو بصارت کے ذریعے بصیرت بھی رکھتی ہو، مختلف بکھری ہوئی چیزوں کے مابین رابطہ کو دیکھ لیتی ہے، مختلف تجربات، تاثرات، مشاہدات کے درمیان ایک خاص وسط کو تلاش کر لیتی ہے۔ اس کے بارے میں میر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا تھا: نازکی ان کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ کولرج کا خیال ہے کہ اولین متخیلہ کسی ترکیبی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کائنات کی مختلف اشیاء سے حاصل کردہ اولین متخیلہ بکھری ہوئی صورت میں ہماری یادداشت میں جمع ہوتا ہے، جبکہ ثانوی متخیلہ تجزیاتی ہوتا ہے۔ ثانوی متخیلہ اول متخیلہ کے مواد کو حاصل کرکے اس کا اثر و ترتیب دیتا ہے اور جمالیاتی حسن پیدا کرتا ہے۔ اقبال کے کولرج کے اس نظریہ متخیلہ کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی کتاب اشارات تنقید میں اس طرح لکھتے ہیں کہ کولرج نے ایک اصول دیا اور وہ یہ کہ ادب پارے یا نظم کو ایک وحدہ جسم ہونا چاہیے جس میں ایک شے نہیں کل اجزاء کا حسن شامل ہوتا ہے، یعنی کل کی حیثیت سے بھی اسے مسرت بخشی جاتی ہے۔ اس پیش نظریہ سارا مسئلہ تخیل کی بحث کے متعلق ہو جاتا ہے۔ تخیل کی تشریح سے مختلف صورتوں کی تفصیل کے ذریعے ہی کولرج کو ایک فکری اضافہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ان کے کولرج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کولرج کے خیال میں تخیل ابتدائی منزلوں میں نظم میں ترتیب پانے کا وسیلہ ہے۔ یہ قوت ہمیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ ہم مختلف اشیاء اور صفات کے مابین امتیاز کرکے ان میں ایک ربط پیدا کرتے ہیں، الگ الگ بھی ہیں اور ان کو ایک حقیقت بنا کر بھی ان کا ادراک کر سکتے ہیں۔ نظم و ترتیب کی ہی اصطلاحات کی بنا پر اس کی قوت کو خصوصیت کیا رکھ رکھا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے نزدیک اولین متخیلہ اس قوت کا بالادر اور شعوری استعمال اور تخلیقی سلسلہ ابتدا ہی میں اسی سے وابستہ ہوتا ہے۔ ثانوی متخیلہ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں کہ تخیل اول کی آواز بگشت ہے، مگر اس کا عمل قدر مختلف ہوتا ہے۔ یہ قوت محسوسات کو الگ کرکے ان کے اجزاء کو جدا جدا کرکے ان میں ایک نئی ترتیب و تنظیم کا رنگ پیدا کر دیتی ہے۔ اقبال کے نظریہ متخیلہ کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: اولین متخیلہ وہ ایک ایسی قوت ہے جو معلومات کے ذخیرے اور جو تجربات یا مشاہدات کے ذریعے ذہن میں پہنچاتا ہے اولین متخیلہ کہلاتا ہے۔ ان تجربات اور مشاہدات کو ترتیب دے کر ایک نئی صورت بخشی جاتی ہے اور پھر اس کو الفاظ کے لیے ایسا دلکش پیرانہ جلوہ کر دیا جاتا ہے جو مخملی سے پیرہن سے بالکل قدرے مختلف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی مثال، ان کے نظریہ متخیلہ کی مثال میں آپ کو اقبال کے اس شعر سے دینا چاہوں گی: ان کے دینے سے جو آتی ہے منہ پہ رونق، ان کے آ جانے سے جو آتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ شاعر کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ دوست کے ملنے سے خوش ہوتا ہے، بگڑی ہوئی طبیعت میں کمال آ جاتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم تھا کہ دوست جب تک عاشق اپنی حالت زر اس کی جدائی کا صدمہ نہ جیتے، دوست عاشق کی محبت اور عشق کا پورا یقین نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خوشی سے اس سے شباہت ہو جاتی ہے کہ رنج و الم اور تکلیف دکھ باقی نہیں رہتا ہے۔ کولرج نے شاعری کا سارا جادو، ان تمام حسن اور ان تمام قوتوں اور اس فلسفے کا اصول جس کا ہم طریقہ کار کہتے ہیں بیان کیا ہے۔ بائیوگرافیا کے 6 ابواب ہیں۔ بائیوگرافیا لٹریریا میں کولرج نے اس متخیلہ کے نظریے کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تخیل 2 حصوں پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک وہ حصہ ہوتا ہے جنہیں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے ہی ہمارے دماغ میں ایک تاثر موجود ہوتا ہے، لیکن ایک تاثر وہ ہوتا ہے جو ہم اس چیز کو دیکھنے کے بعد خود پیدا کرتے ہیں، وہ ہمارا ثانوی متخیلہ کرتا ہے۔ متخیلہ میں تمام علم سے بالا تر ہوتا ہے۔ جس شخص کا جتنا تخیل اچھا ہوگا، اس کو اچھے تخیل ہوگا، اتنا ہی اچھی اس کی تحریر ہوگی۔
کولرج شاعری میں نظم متخیلہ کا بانی کہلاتا تھا۔ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کولرج نے تخیل کو بہت گہرائی عظیم نظر سے دیکھتے ہوئے اپنے خیالات سے بیان کیا اور ساتھ ہی اس کو ایسی تحریر بنا دیا کیونکہ جیسا تخیل بلند اور اعلیٰ درجے کا ہوگا ویسا ہی ہمارا کام ہوگا۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔